اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو، اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے۔ بدعت بہت بری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت کو مردہ فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، باوجود مال اور طاقت ہونے کے حج نہ کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق مارنا، ستانا، چغلی کھانا، دھوکہ دینا، ماں باپ اور استاد کی نافرمانی کرنا، اپنے گھر والوں اور کمروں میں تصویریں لگانا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، جوا کھیلنا، گالی دینا، ناچ دیکھنا، سود لینا اور دینا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، فضول خرچی کرنا، کھیل تماشوں، ناٹکوں، تھیٹروں میں جانا، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ہیں۔ یہ سب کام جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر و شرک پایا جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بدعت کا کام کرے تو وہ مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس کا اسلام اور ایمان بہت ناقص ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو بدعتی کہتے ہیں، اور جو کوئی کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ کرے وہ بھی مسلمان تو ہے لیکن ناقص مسلمان ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ توبہ کر لینے سے خدا تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے کیے پر شرمندہ اور پشیمان ہو، اور خدا کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اور دل میں عہد کرے کہ اب کبھی گناہ نہ کروں گا۔ یاد رکھو، صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا اصلی توبہ نہیں۔ جو گناہ ایسے ہیں کہ کسی بندے کا ان میں تعلق نہیں ہے، صرف خدا تعالیٰ کا تعلق ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دے، ایسے تمام گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ کفر اور شرک کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی بندے کا تعلق ہے، مثلا کسی یتیم کا مال کھایا یا کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، ایسے گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان میں معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کرو، اس سے معافی مانگو، اس کے بعد خدا کے حضور میں توبہ کرو، جب معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ جب انسان مرنے لگے اور عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائیں اور حلق میں دم آ جائے، اس وقت اس کی توبہ مقبول نہیں، اور اس حالت میں پہلے ہر وقت کی توبہ مقبول ہے۔ سوائے کافر اور مشرک کے باقی تمام گناہ گار اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو بغیر سزا دیے کسی کی شفاعت سے یا بغیر شفاعت بخش دے۔ میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی زندہ لوگ اگر کوئی نیک کام کریں، مثلا قرآن شریف یا درود شریف پڑھیں، خدا کی راہ میں صدقہ خیرات دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، تو ان کاموں کا ثواب خدا کی طرف سے انہیں ملے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتنا بھی اختیار دیا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرنے والا اپنا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہیں تو خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کام کا ثواب میں فلاں شخص کو بخشتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میت کو وہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔
ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا خاص وقت یا خاص صورت میں اپنی طرف سے تخصیص نہ کرنی چاہیے، بلکہ جو چیز جس وقت میسر ہو اسے خدا کے واسطے کسی مستحق کو دے کر اس کا ثواب بخش دینا چاہیے۔ رسم کی پابندی یا دکھاوے اور نام اور شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا یا اپنی طاقت سے زیادہ قرض ادھار لے کر رسم پوری کرنا بہت برا عمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔